کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ فرماتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان کہ دو دریا ہم نے پیدا کیے گئے. یلتقیان جو بظاہر آپس میں ملے ہوئے لگتے ہیں. اب یہ تفسیر جو اس کی میں بتاؤں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے. اس آیت میں تفاسیر تو بہت ہیں لیکن جو ہم نے تفسیر پڑھی ایک ہم نے جو سنی ہے اب میں وہ بتاتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان کہ جو دو دریا میں بظاہر آپس میں ملے ہوئے لگتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان بظاہر جو دکھ رہے ہیں آپس میں ملے ہوئے لیکن وہ حقیقت میں ملے ہوئے نہیں ہیں. ایک عار ہے ایک رکاوٹ ہے جو آپس میں دونوں کو ملنے نہیں دیتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آگے فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان اس سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان نکلتے ہیں. بہت سی تفاسیر مظہری ہیں تفسیر جلالین ہیں اور کثیر تفاسیر کے اندر مختلف مفسرین نے ارشاد فرمایا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے جو دو دریا مراد ہیں وہ مشرق و مغرب کے ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے جو دریا مراد ہیں وہ بحر السماء اور بحر الارض ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں. لیکن تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور ریفرنس بھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک قول ایسا بھی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور وہی قول ابن عباس سے منقول ہے. امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ تمام تفسیروں میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ اس سے سمندر مراد ہے. اور بہت سے مفسرین نے ارشاد بھی فرمایا کہ فلاں سمندر مراد ہے. مشرق اور مغرب کے سمندر مراد ہے. بحر السماء اور بحر الارض مراد ہے. امام جلال الدین فرماتے ہیں اس سے جو مراد ہے وہ فاطمہ الزہرا کی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مراد ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان. اب وہ دلیل دیتے ہیں اور روایت کس سے کر رہے ہیں منقول کس سے کر رہے ہیں کہ حضرت انس اور حضرت ابن عباس اس کی تشریح فرماتے اس کی تفسیر فرماتے اس آیت کی. فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ بینہما برزخ لا یبغیان جو دو دریا ہیں اس میں ایک عار ہے وہ ملتے نہیں ہیں. فرمایا کہ ان سے مراد ایک ذات حضرت علی کی ہے اور ایک ذات فاطمہ الزہرا کی. اب کیسے ہیں؟ فرمایا کہ جب حضرت علی کی بات آتی ہے تو ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے بہت فضیلت والا ہے. اور جب فاطمہ الزہرا کی بات آ رہی ہے تو ان کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے بہت فضیلت کا حامل ہے بہت بڑا مقام ہے. دونوں کے جدا جدا مقام ہیں دونوں فضیلت والے ہیں لیکن دونوں کی فضیلتیں ایک دوسرے پہ حائل نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں کرتی. مولا علی کا مقام اپنا ہے فاطمہ الزہرا کا مقام اپنا ہے. بظاہر دونوں ایک لگتے ہیں لیکن فرمایا کہ مقام و مرتبہ مولا علی کا الگ ہے فاطمہ الزہرا کا مقام جدا ہے لیکن ایک دوسرے کو آپس میں ملنے نہیں دیتے یہ مقام. اور جب اتنے بڑے بڑے سمندر میں ایک جس کو کہا کہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اور پھر ان سے نکلتا کیا ہے کہ ان سے موتی نکلتے ہیں مرجان نکلتے ہیں. فرمایا لؤلؤ سے مراد حضرت امام حسن کی ذات ہے اور مرجان سے مراد امام حسین کی ذات ہے. اب فرماتا سمجھا دیتا ہوں کیسے. آپ نے سمندر کو دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے تو آسمان سے جو پانی برستا ہے تو سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو چاہے جتنا پانی ڈال دو اور جتنا پانی نکال دو. اللہ نے جاری کیا ہے اس کو فضیلت بخشی ہے کوئی اثر نہیں پڑتا کوئی اثر قبول نہیں کرتا.
لیکن اسی سمندر کے اندر آسمان سے جب بارش برستی ہے، اس آسمان سے جو قطرے زمین کی طرف آتے ہیں، اس سمندر کی طرف آتے ہیں، تو اس سمندر میں اللہ نے ایک سیپ کو پیدا کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے وہ سیپ سمندر کے اوپر آ جاتی ہے، اور جو قطرے بارش کے سمندر میں آ رہے ہوتے ہیں، داخل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سیپ ان قطروں کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب قید کرتی ہے، اب دو ہی سمندر آ گئے نا، ایک بحر الارض ہے، ایک بحر السماء ہے۔ بارش کون برسا رہا ہے؟ آسمان برسا رہا ہے۔ کس پہ برسا رہا ہے؟ زمین پہ برسا رہا ہے، سمندر پہ برسا رہا ہے۔ تو دو سمندر آ گئے یا نہیں آ گئے؟ ایک بحر السماء ہو گیا اور ایک بحر الارض ہو گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، نہ بحر السماء زمین سے مل لگا ہے، نہ بحر الارض آسمان سے مل لگا ہے، بلکہ قطرے مل لگے ہیں، اور ان قطروں کو موتیوں میں سجایا جا رہا ہے۔ اور وہ سیپ اپنے اندر لے لیتی ہے، بند کر لیتی ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، وہی بارش کا قطرہ موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہی سمندر مرجان پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جو نظیر فرمائی کہ لؤلؤ اور مرجان سے مراد امام حسن اور امام حسین کی ذات ہے، اور جو بینہما برزخ اللہ یبغیان سے مراد وہ حضرت علی کی ذات، حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات مراد ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کیسے کہ انٹروڈکشن میں نے دے دیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ فرمایا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ جب امام حسن اور امام حسین کی ماں کس کی بیٹی ہیں؟ آمنہ کے لال کی بیٹی ہیں، مصطفیٰ کے بیٹی ہیں، اور پھر حضرت علی کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بڑی شفقت فرمائی ہے رسول پاک نے، بڑی محبت فرمائی ہے حضرت علی سے، اور پھر ولایت کا دروازہ بھی حضرت علی کی طرف سے ہی کھلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کہیں سے ولایت نہیں ملتی۔ تو ولایت کا جو فیض ملتا ہے وہ حضرت علی کے دربار سے ملتا ہے، اور پھر فاطمہ الزہرا کا مقام بہت بلند و بالا ہے، جن کی حیا کی مثالیں کی جاتی ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو اتنا مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ اور فرمایا جب یہ دو سمندر بظاہر ملے ہوئے نظر آ رہے ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جدا جدا ہیں، اور پھر جب یہ رب کی بڑائی بیان کرتے ہوں، رب کا حکم مانتے ہوں، شریعت کی پیروی کرتے ہوں، اسلامی لباس میں اپنے آپ کو پورا کا پورا ڈھالا ہوا ہو، حضور کا دیدار کرتے ہو، حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہو، حضور کی گفتگو سنتے ہو، چہرے بدتما دیکھتے ہو، حضور کے ساتھ چلتے ہو، حضور کے ساتھ تناول کرتے ہو، حضور کے ساتھ اٹھتے ہو، حضور کے ساتھ بیٹھتے ہو، اور حضور کے ساتھ سوتے ہو، تو بتائیے پھر اس علی کا مقام کیا ہوگا، اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا۔ میرے پاس الفاظ ہی نہیں، زندگیاں مل جائیں، یہ ایک ہی زندگی ہے، لیکن زندگیاں مل جائیں تو نہ کوئی حضرت علی کا مقام بتا سکتا ہے، نہ کوئی فاطمہ الزہرا کا مقام بتا سکتا ہے۔ زندگیاں مل جائیں پھر بھی ان کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جب یہ علم کے دو سمندر بظاہر آپس میں جڑے، اور پھر ان کی علم کی فضیلت کا عالم کیا تھا، مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا، بظاہر جب یہ دو سمندر آپس میں ملے، اور ملنے کا اللہ رب العزت نے صلہ یہ دیا کہ ایک طرف امام حسن کو پیدا فرما دے، ایک طرف امام حسین کو پیدا فرما دیا، اور پھر صاحب تفسیر نے امام حسن کو لؤلؤ کیوں کہا، موتی کیوں کہا، اور امام حسین کو مرجان کیوں کہا۔ فرمایا امام جلال الدین فرماتے ہیں جو موتی ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، صلح رحمی کرنے والا ہوتا ہے، تو فرمایا لؤلؤ اس لیے کہا
کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ جو پوری کی پوری سلطنت جو دے دی ہے امیر معاویہ کو امام حسن نے دے دی ہے. صلح کا جو دروازہ کھولا ہے امام حسن نے کھولا ہے. اور جو مرجان ہوتا ہے وہ جبر کو برداشت کرتا ہے, اس کے اندر صبر ہوتا ہے, کیونکہ کربلا میں صبر کا امتحان تھا, جبر کا امتحان تھا, ثابت قدمی کا امتحان تھا. تو وہ نظر جو پیش کی ہے وہ امام عالی مقام نے پیش کر دی ہے. جب ہی کہا کہ ایک لؤلؤ ہے اور ایک مرجان ہے, تو فرمایا کہ جب بھی تفسیر کرو اور جب یہ آیت پڑھو تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ دنیاوی سمندر مراد ہے, ذرا غور و فکر کر لینا کہ اس کے اندر کوئی دوسرے سمندر بھی مراد ہے. یہ دیکھیں آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی گہری نگاہ رکھتے تھے. یہاں تفسیر لکھنے والے تھوڑی ہیں, ان کا مقام یہ ہے کہ تفسیر جلالین لکھی آپ نے, بڑی معتبر تفسیر ہے, عربی میں ہے, عام لوگ نہیں پڑھتے لیکن علماء اکرام کو پڑھائی جاتی ہے. تفسیر جلالین کیسے لکھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ مورخ فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاکم وقت نے گرفتار کر دیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کیس کے اندر جیل میں چلے جائیں تو معاذ اللہ ہم رب کو بھی بھول جاتے ہیں, حضور کو بھی بھول جاتے ہیں, اسلام کی تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں, شریعت کو بھی بھول جاتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں سے باہر نکلے, ابے دبے گالی گلوچ والی گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوف کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں وہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں گیٹ کے اندر. مورخ فرماتے ہیں جو تفسیر جلالین لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنے دن جیل کے اندر رہے اس کے اندر لکھی ہے. وہیں جیل میں موجود گئے اور تفسیر جلالین کو لکھ ڈالا, تو کیا علمی مقام ہوگا. تو بات ہو رہی تھی امام عالی مقام کی. اب میں بس آپ مختصر کی طرف آتا ہوں اور خلاصہ کلام پیش کرتا ہوں کہ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, امام عالی مقام کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. ان کی فضیلت بیان کرنا میرے بس کا کام نہیں. کوئی ایسی زبان بھی موجود نہیں دنیا میں جو ان کی فضیلت بیان کر پائے. اور پھر جو انہوں نے امتحان دیا ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے. اور پھر آخری نقطہ بیان کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ پانی کو ترسے تھے, جاہل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں. کیسے پانی کو ترس گئے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل موجود ہے؟ پانی کو ترس گئے کیسے ترس گئے؟ ارے میرا تو ایمان ہے جس نے نبی مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان کو چوسی اس کو قیامت تک پیاس نہیں لگا. یہ ایمان ہے. اور امام عالی مقام وہی شخصیت ہے کہ جن کو بچپن میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ چسوائی, اس کو کیسے پیاس لگتی ہے اور پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ ارے امام عالی مقام میں چاہتے تو سمندر آپ کی قدموں میں آ جاتے. یزید کیا چیز تھا, لیکن امام عالی مقام نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا, اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھا, کہا کہ رب تیری رضا ہے کہ میں پانی نہیں پیوں تو میں پانی نہیں پیوں گا. ورنہ کیوں بھول گئے کہ دریا نیل بھی تو موجود تھا, یہاں نواسہ رسول گئے, اطرت رسول گئے, نبی کی آل گئے, اور وہاں پہ حضرت عمر فاروق ہیں. حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو فرمایا گیا دریا نیل میں جو بیٹ لیتا ہے, ایک لڑکی کی بیٹ لیتا ہے, حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا تو ایک کام کرو, ایک خط لکھا, کہا کہ دریا نیل کے اندر ڈال دینا. مورخین فرماتے ہیں کہ جب وہ خط لکھ کے دیا حضرت عمر فاروق نے تو اس میں لکھا ہوا تھا, اے دریا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا, تو رک جا, اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے جاری و ساری ہو جا.
آج تک وہ دریا جاری و ساری ہے. ایک خط پہ جب دریا جاری و ساری ہو جائے، قیامت تک جاری و ساری نہ ہوگا، تو پھر اس امام علی مقام کے ایک اشارے پہ دریا فرات کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ سکتا تھا. بلکہ اس کی لہریں تو اچھل اچھل کے کہہ رہی تھی کہ اے امام علی مقام، آپ صرف حکم کیجئے، میں آپ کے قدم چھوڑنے آ جاؤں. یہ یزید کی فوج کیا کر لے گی؟ 72 کا کیا بگاڑ پائی؟ 22,000 کچھ نہیں بگاڑ پائی، کچھ نہیں بگاڑ پائی. وہ تو رب کی رضا تھی. اگر امام علی مقام اپنی بات پر قائم ہو جاتے اور کہتے کہ کس میں جرت ہے کہ مجھے شہید کر کے دکھائے، کوئی مائے کا لال یزید کے اندر موجود نہیں تھا کہ امام علی مقام کو شہید کر سکے. یہ تو رب کی رضا تھی. رب کی رضا پہ راضی رہے. جبھی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہے. لہذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام علی مقام کا درس یہی